اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جانثار وفادار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ کے مخلص پیروکار پابندی کے ساتھ 5 باتوں پہ ہمیشہ عمل کیا کرتے تھے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان میں سے سب سے پہلی بات جماعت کا اہتمام کرنا، کہ جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز با جماعت ادا کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے کہ اذان ہوتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اذان سنی ہی نہیں جاتی۔ اگر گھر کے کسی کام کاج میں مصروف ہیں، باتوں میں مصروف ہیں، تو اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے، اس بات کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ اذان کا جواب دے دیا جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اذان کا ہی خیال نہیں کرتے، اور جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ ہی جاتے ہیں تو وہ بھی جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے بعد کہتے ہیں کہ ابھی 20 منٹ باقی ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد ٹائم دیکھ لیا ابھی 10 منٹ باقی ہیں، پھر ٹائم دیکھ لیا کہ 5 منٹ باقی ہیں، جب عین 2-3 منٹ رہ جاتے ہیں پھر مسجد کی طرف بھاگنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی مسجد کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو دوڑ لگا دیتے ہیں اور جلدی سے جا کے اللہ اکبر کی اور جماعت کے ساتھ مل گئے، رکوع کے ساتھ مل گئے۔ تو یاد رکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ جماعت کھڑی ہے تو آپ جلدی سے دوڑ کے آتے ہیں، یا رکوع میں چلی گئی ہے تو آپ دروازے سے دوڑ لگا دیتے ہیں کہ جلدی سے رکوع کے ساتھ مل جائیں۔ تو اس طرح دوڑ لگا کر جماعت کے ساتھ ملنے سے میرے حضور نے منع فرمایا ہے کہ تم جماعت کے ساتھ اطمینان کے ساتھ جا کے ملو، جو جماعت کے ساتھ رکعات پڑھ لو ان کو جماعت کے ساتھ ادا کر لو، جو باقی نماز رہ جاتی ہے میرے حضور نے فرمایا کہ بعد میں اس کو ادا کر لیا کرو۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ اتباع سنت، کہ سنت کی اتباع صحابہ کرام ہمیشہ کیا کرتے تھے، وہ دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو، وہ چل رہے ہوں، وہ بیٹھ رہے ہوں، وہ اٹھ رہے ہوں، وہ کسی سے کلام کر رہے ہوں، وہ راستے کی کس طرف چلنا ہے، کسی سے بات کرنی ہے تو کس طریقے سے کرنی ہے۔ گویا کہ صحابہ کرام کی جو زندگی کا معمول تھا، ان کا ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر ساعت میں میرے حضور کی سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ تیسرے نمبر پر مسجد کی آبادی میں لگے ہوئے تھے کہ مسجد نبوی صحابہ کرام سے خچا خچ بھری ہوئی تھی۔ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو میرے حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مسجد کی جگہ جو ہے وہ آپ کے لیے تنگ ہے کہ تمام میرے یار جو ہیں، میرے غلام جو ہیں وہ مسجد کے اندر پورے نہیں آتے، تو کیوں نہ مسجد کو وسیع کر دیا جائے۔ تو میرے حضور نے اعلان فرمایا کہ آج کون ہے جو مسجد کے لیے اعلان کرے کہ مسجد کو چندہ دے گا؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 500 دینار کا اعلان کرتا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا کہ اچھا عثمان بیٹھ جاؤ۔ عثمان غنی بیٹھ گئے۔ پھر میرے حضور نے دوسری مرتبہ اعلان فرمایا کہ اب کون ہے جو اٹھ کر پھر اعلان کرتا ہے؟ تو میرے حضور نے دیکھا کہ صحابہ میں سے کوئی نہ اٹھا، تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 500 اور دینار کا اعلان کرتا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا کہ عثمان بیٹھ جاؤ۔ پھر تیسری مرتبہ میرے حضور نے اعلان کیا کہ کون ہے جو مسجد کے لیے چندہ دیتا ہے؟ تو عثمان غنی پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے آپ مسجد کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، جتنا خرچ آئے گا عثمان غنی وہ سارے کا سارا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا اچھا عثمان، تو نے اللہ کے راستے میں سخاوت کرنے کی حد کر دی ہے، تو پھر سن تیرا نبی فرما رہا ہے کہ عثمان مانگ کیا مانگتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی میں اور آپ ہوتے تو شاید دنیا کی کسی دولت کا لالچ کرتے، دنیا کی کوئی چیز مانگتے، لیکن وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ میرے حضور کے سچے نوکر اور غلام تھے۔ عثمان غنی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں میرا گھر آپ کے گھر کے سامنے ہو۔ تو میرے حضور نے فرمایا ہاں ہاں، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے۔ میرے حضور نے فرمایا عثمان، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اور اسی طرح پانچویں نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام جو تھے، چوتھے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام وہ دن ہو یا رات ہو ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رات کو اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور دن کے وقت جو ہے وہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرتے تھے۔ اور پانچویں نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرتے تھے۔ اللہ خالق لم یزل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔